يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سورہ آل عمران آیت 102 اور 103 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ نداءۃ الرحمن میں سے ایک ندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو کہ حالت ایمان ہی میں تمہاری موت آنی چاہیے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تم تفرقہ نہ کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر برسائی ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، لہذا تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اللہ کے احسان سے، اور تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے دو عظیم قاعدے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہے اللہ کا تقوی، اور دوسرا قاعدہ ہے اعتصام بحبل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ پہلا قاعدہ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ تو تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، اسی لیے جو آدمی پرہیزگار ہے اسے رجل تقی، یعنی بچنے والا آدمی، پرہیزگار آدمی کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں تقوی کہتے ہیں۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ علیہ تقوی کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں، التقوی ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، وان تجتنب معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ۔ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت بجا لاؤ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اس بصیرت کی روشنی میں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور اسی طرح اللہ کی معصیت سے بچو اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بصیرت کی روشنی میں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہے کہ تم قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کرو اور ثواب کی نیت کرو، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی کی معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ تقوی اس کا مقام دل ہے، یہ آدمی کے دل میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ دلوں کے تمام حال احوال جانتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاثا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، تو معلوم ہوا کہ تقوی کا مقام، تقوی کی جگہ یہ انسان کا دل ہے،
لیکن اس کا اثر آدمی کے سارے بدن پر ہوتا ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خبردار رہو، انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست رہے تو انسان کا سارا بدن درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کا سارا بدن بگڑ جاتا ہے. خبردار رہو وہ تمہارا دل ہے. تو معلوم ہوا کہ تقوی کا مقام دل ہے، لیکن جس آدمی کے دل میں تقوی ہو اس کا اثر سارے بدن پر ہوتا ہے، اور جس آدمی کے دل سے تقوی نکل جائے تو اس کا اثر وہ بھی سارے بدن پر ہوتا ہے. تقوی درست ہو، آدمی کے دل میں تقوی ہوگا، اس کا دل درست ہوگا تو سارا بدن اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت والے کاموں میں لگے گا. اور اگر آدمی کے دل سے تقوی نکل جائے، اللہ کی معصیت آ جائے، تو پھر اس کا اثر سارے بدن پر ہوگا اور انسان اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانی میں لگا دے گا. تو تقوی کے 3 مراتب ہیں. ان 3 مرتبوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. تقوی کے 3 مراتب ہیں. تینوں مرتبوں کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. پہلا مرتبہ ہے حصول تقوی، تقوی کیسے حاصل کیا جائے. دوسرا مرتبہ ہے حق تقوی، آپ نے جو تقوی حاصل کیا ہے اس پر عمل کیسے ہونا چاہیے، اس کا حق کیا ہے. تیسرا مرتبہ ہے بقائے تقوی، تقوی تو حاصل ہو گیا لیکن اسے باقی کیسے رکھا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا بفضلہ تعالی ہمارے تقوی کی کیفیت بدل جاتی ہے، ہم متقی ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ہم سے پلٹ کر واپس جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا تقوی بھی اس رمضان کے ساتھ ہی واپس لوٹ چکا ہے. تو تقوی کو باقی رکھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ تینوں طریقوں پر اور یہ تینوں مرتبوں پر آج ہم گفتگو کریں گے، جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور جس پر عمل ہمارے لیے واجب ہے. تو تقوی کا پہلا حق ہے، پہلا مرتبہ ہے، وہ ہے حصول تقوی. تقوی حاصل کیسے کیا جائے؟ تو تقوی ہر نیکی کے کام سے حاصل ہوتا ہے، جس میں سب سے اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لانے والے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح دوسری عبادتوں سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی والے ہر عمل سے آدمی متقی بنتا جاتا ہے، وہ تقوی کو حاصل کرتا رہتا ہے. نماز کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو فحش کاموں سے اور منکرات سے بچاتی ہے. یہ تقوی ہے، وہ آدمی کو متقی بناتی ہے. تو نیک اعمال میں کثرت یہ آدمی کے تقوی میں اضافہ کرتی ہے. جہاں نیکیوں میں آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے وہیں تقوی کے حصول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. جو آدمی نیکیوں میں آگے بڑھے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائے وہ بھی آدمی حقیقی معنوں میں متقی نہیں ہو سکتا. گناہوں سے بچنا ہے، محرمات سے بچنا ہے اور متشابہات سے بھی بچنا ہے، مشتبہ چیزوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی متشابہ چیزوں سے تقوی اختیار کرے، اپنے آپ کو بچائے، تو اس انسان کی عزت بھی محفوظ ہو جائے گی اور اس کا دین بھی محفوظ ہو جائے گا. اور جو آدمی متشابہ چیزوں میں اپنے آپ کو داخل کر لے عین ممکن ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے حرام کاری میں پڑ جائے. تو حصول تقوی یہ 2 چیزوں سے آتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت سے، اس کی نافرمانی سے، اس کی نافرمانی کے اجتناب سے. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی کے حاصل کرنے کا ایک بڑا سبب ہے. حق تقوی، تقوی کا حق کیا ہے؟
تو اس سلسلے میں دو باتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ تقوی کا حق کیا ہے، دوسری یہ کہ تقوی کا حق کیسے ادا کیا جائے. اللہ نے کہا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے. تو تقوی کا حق کیا ہے؟ تو اللہ نے آیت کے آگے بیان فرما دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت آئے تو حالت اسلام ہی میں آئے. یہ تقوی کا حق ہے، اسلام ہی کی حالت میں تمہیں مرنا چاہیے. اسلام کی حالت میں مرنا چاہیے تو کیا آدمی موت تک انتظار کرے اور وہ یہ سوچے کہ موت سے پہلے اسلام لا لوں گا، موت سے پہلے نیکی والے کام کروں گا؟ نہیں، کسی کو اس کی زندگی کا پتہ نہیں ہے. تو یعنی آدمی اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے بسر کرے، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ ان یطاع فلا یعصى ویشکر فلا یکفر ویذکر فلا ینسى. اللہ تبارک و تعالی سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، اسے کبھی بھلاؤ مت، اس کی اطاعت کرو، نافرمانی مت کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، اس کی ناشکری کبھی مت کرو، اس کی نعمتوں کا اقرار کرو، اس کی نعمتوں کا انکار کبھی نہ کرو. یہ تقوی کا حق ہے. اور یہ کیسے ادا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ہمیں حقوق اللہ یعنی اللہ کے جتنے حق ہیں، حقوق العباد یعنی بندوں کے جتنے حق ہیں، حقوق النفس یعنی ہمارے بدن کا ہم پر جو حق ہے، جب تک ہم یہ تینوں ادا نہیں کریں گے ہم حقیقی معنوں میں متقی نہیں بن سکتے، ہم تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور خود اپنے آپ کا بھی حق ادا کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بھائی چارگی پیدا کر دی. بہرکیف ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ ملاقات کے لیے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کی اہلیہ ام درداء ہیں. لیکن ام درداء بڑی بری حالت میں ہیں، وہ اچھے کپڑے زیب تن کی ہوئی نہیں ہیں، ان کے جسم پر بناؤ سنگار نہیں ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس قدر بری حالت کی وجہ کیا ہے، کیوں اپنی حالت تم نے ایسی ڈال رکھی ہے؟ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا جو بھائی ہے ابو درداء، اسے اب مجھ میں کوئی حاجت نہیں رہ گئی، وہ میری طرف نہیں دیکھتا. بہرے کے باپ خاموش ہو گئے. کچھ دیر بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، دستر لگایا گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا، روزہ توڑو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ نفلی روزہ تھا. بہل کیف انہوں نے روزہ توڑ دیا. دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کیا. جب رات ہوئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹنے لگے تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سو جاؤ. سو گئے. رات کا دوسرا پہر آیا، وہ پھر سے اٹھ کر نماز پڑھنے لگے. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت نہیں ہے، ابھی بھی سو جاؤ. بہرکیف ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. جب رات کا تیسرا پہر آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور کہا کہ اب نماز پڑھو. ان دونوں نے مل کر نماز پڑھی. اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق فآتی کل ذی حق حقہ. آپ نے کہا کہ ابو درداء یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، لیکن تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے. تم ہر حق والے کو اس کا حق دو. یہ حقیقی معنوں میں تقویٰ ہے. اور دوسرے دن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سلمان نے کیا کر دیا، میرا روزہ توڑوا دیا اور میری رات کی نماز اس نے خراب کر دی، اور اس نے کہا کہ یہ تینوں حق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ صدق سلمان، سلمان سچ کہتا ہے. یہ دوسرے معنوں میں سلمان نے تمہاری صحیح رہنمائی کر کے تمہارے اوپر صدقہ کیا. تو آدمی تقوی کا حق
یہ تینوں حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ ادا کرے گا، وہ حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی وقت ڈر سکے گا جب وہ اللہ کا حق ادا کرے، اپنے جسم کا حق ادا کرے، اور اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین کا حق ادا کرے، جس کا تعلق اس سے ہو۔ یہ تو ہو گیا کہ تقوی کا حق کیسے ادا ہوگا۔ تیسرا مرتبہ ہے بقائے تقوی، تقوی باقی کیسے رکھا جائے۔ آدمی اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، احسان کے ساتھ کچھ عبادتیں بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کی یہ کیفیت ہمہ وقت باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی اس چیز کے حل کا محتاج ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ہمہ وقت متقی بن کر رہے، ہمہ وقت وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہے، لیکن اس کی یہ کیفیت ہمیشگی پر برقرار نہیں رہتی۔ ہمیشہ اس کی یہ کیفیت اسی حالت میں نہیں رہتی، وہ کبھی متقی ہوتا ہے تو کبھی عاصی ہوتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے تو کبھی اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ اپنے اندر تقوی کو باقی کیسے رکھے؟ تو تقوی کو باقی رکھنے کے کئی ایک اسباب ہیں، اس میں سے ایک اہم سبب ہے اخلاق حمیدہ۔ اچھے اخلاق آدمی کے تقوی کو باقی رکھتے ہیں، اور جب آدمی اچھے اخلاق چھوڑ دے تو اس کے دل سے تقوی بھی نکلتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ ایمان کا سب سے اونچا جو رتبہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اس پر عمل ہے، اور ایمان کا جو سب سے چھوٹا رتبہ، سب سے چھوٹا درجہ ہے، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ حیا، شرم، یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ لوگوں نے پچھلے نبیوں کی باتوں میں سے جس بات کو پایا ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر تم شرم نہ کرو، اگر تم بے شرم ہو جاؤ، پھر تم جو چاہے کرو، کوئی چیز تمہیں روکنے والی نہیں ہے۔ اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، یہ آدمی کے تقوی کو باقی رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح صحبت صالحہ، اچھی دوستی آدمی کے تقوی کو باقی رکھتی ہے۔ بری دوستی سے آدمی کا تقوی چلا جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ دوست، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسے تم ہو جاؤ گے۔ دوست نیک ہوگا تم نیک بن جاؤ گے، دوست برا ہوگا تم برے ہو جاؤ گے۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر آدمی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، دیکھ بھال کے دوستی کرے۔ اور 99 قتل والے آدمی کی روایت آپ لوگوں نے سنی ہے، شاید میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا۔ دل میں ڈر پیدا ہوا، وہ چاہتا تھا کہ توبہ کروں اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ کسی نے ایک عابد کی رہنمائی کی، کہا کہ فلانا آدمی ہے، بہت عبادتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کر دے، وہاں چلے جاؤ۔ عابد کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اب وہ بیچارہ عابد تھا، عالم تو تھا نہیں، لوگوں کی کیسے صحیح رہنمائی کرتا؟ وہ کہنے لگا کہ شرم نہیں آتی؟ 99 قتل کے بعد توبہ کی امید رکھتے ہو؟ اس نے سیدھے تلوار کھینچی اور اس عابد کی بھی گردن مار دی۔ پہلے ہی سے اچٹ قسم کا تھا، 100 پورے ہو گئے، لیکن دل میں تڑپ ابھی بھی تھی، گناہ چبھ رہا تھا۔ لوگوں نے ایک عالم کی رہنمائی کی، جب عالم کے پاس پہنچا تو عالم سے کہنے لگا کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ عالم نے کہا تو کرو، تمہارے اور رب کے درمیان میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ اسے عالم نے یہ بات کہنے کے بعد کہا اذهب الى ارض فلان فانهم اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانه ارض سوء۔ اس عالم نے کہا توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد فلانی زمین کی طرف چلے جاؤ، فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں جو لوگ ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ فاعبد اللہ معہم، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو، ان کی دوستی تمہیں نیک بنا دے گی۔
ولا ترجع الى ارضک، کبھی اپنی زمین کی طرف لوٹ کر نہ آنا، فانہ ارض سوء، وہ برے لوگوں کی زمین ہے، تمہیں برائی میں ملوث کر دے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان کیا کہ آدمی نکلا اور نکلا ہی تھا کہ آدھے رستے میں اس کی وفات ہو گئی۔ جنت کے بھی فرشتے آگے، جہنم کے بھی آگے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ نیکی کے لیے جا رہا تھا لہذا جنتی ہے، جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ 100 قتل کر دیے، یہ جہنمی ہے۔ اللہ نے تیسرے فرشتے کو فیصل اور حاکم کے طور پر بھیج دیا، اس نے کہا کہ تم زمین ماپ لو، یہ آدمی جس زمین سے قریب ہوگا وہ اس کا حقدار ہوگا۔ جب زمین ناپی گئی تو پتہ چلا کہ یہ آدمی نیک لوگوں کی زمین سے بس 1 بالش قریب تھا۔ کتنا قریب تھا؟ 1 بالش قریب تھا۔ اس 1 بالش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت آدمی کو نیکی کی طرف کھینچتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر تلاش کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی ایسی مجلس مل جاتی ہے جہاں اللہ کی بڑائی ہو، دین کی باتیں ہوں، تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ یہاں آؤ، تمہارا مقصد یہاں ہے۔ اور جب وہ اس مجلس کے پاس آتے ہیں تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے پر، دوسرا تیسرے پر، اس طرح وہ اس مجلس کو ڈھانکتے ہیں اور ڈھانکتے ڈھانکتے پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ تیری مخلوق، تیری یہ قوم کس طرح تجھے یاد کر رہی تھی، کس طرح جنت مانگ رہی تھی، کس طرح جہنم سے پناہ طلب کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین، تو نے علم والوں کی مغفرت کی، ان لوگوں کی مغفرت کی تیری مجلس میں بیٹھنا چاہتے تھے، علم حاصل کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن فلانا جو آدمی ہے وہ تو اپنے کام سے آیا ہوا تھا، اس مجلس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئے گی ہؤلاء القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دے گا۔ تو صحبت صالحہ، اچھی دوستی، یہ آدمی کے تقوی کو باقی رکھتی ہے اور قیامت تک باقی رہتی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ نے کہا قیامت کے دن جو 2 بھائی ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تمام تر تعلقات دشمنی میں بدل جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، لیکن سوائے متقیوں کے، متقی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک ساتھ رکھے گا۔ اور جو بری دوستی والے لوگ ہوں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ یہ بری دوستی والے لوگ کل قیامت کے دن اپنی انگلیاں چبا رہے ہوں گے، اپنی ہڈی کاٹ رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہہ رہے ہوں گے ہائے کاش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلا ہوتا، ہائے میں اچھی صحبت اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، ہائے مجھ پہ افسوس کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ نہ رہا ہوتا، اس کی دوستی اختیار نہ کی ہوتی، اس کی دوستی نے آج مجھے اس برے دن تک پہنچا دیا۔ تو صحبت صالحہ یہ تقوی کے باقی رہنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں تو تقوی کی بڑی فکر کرتے ہیں، اچھی صحبت کی بڑی فکر کرتے ہیں، ہمارا بیٹا کس کے ساتھ آ رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، وہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں سے اٹھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، کون سے گھرانے سے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہی معاملہ چھوٹوں کے سلسلے میں ہوتا ہے اور اپنے قریبیوں کے سلسلے میں ہوتا ہے، لیکن بات جب خود کی آتی ہے تو کیا واقعی ہم بھی اسی طرح سے چھاٹ چھاٹ کر دوستی رکھتے ہیں؟ نہیں، اپنے متعلق ہمیں بے فکری ہے کہ ہم کبھی بگڑنے والے نہیں ہیں، چاہے ہمارے دوست نمازیوں میں سے ہو یا اس کے بالمقابل شرابیوں میں سے ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم تو کسی کی دوستی سے بگڑ نہیں سکتے، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ان حجر الاسود نزل من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا ابن آدم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ حجر اسود یہ وہ پتھر ہے جسے اللہ نے جنت سے نازل کیا، یہ جنت سے نازل کیا گیا تھا، اور جب نازل ہوا تھا تو اس کی رنگت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھی، حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا، فسودته خطایا ابن آدم،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لیکن ابن آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا. کیسے کالا ہو گیا پتھر؟ بری سنگت کی وجہ سے. بری سنگت جنت سے نازل ہونے والے پتھر کی کیفیت کو بدل سکتی ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں اچھی دوستی، اچھے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز تقوی کو باقی رکھے گی. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حالت اسلام ہی میں تمہاری موت آنی چاہیے. مرو تو اسلام پر مرو. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ آدمی اسلام پر کیسے مر سکتا ہے؟ اسے تو اس کی موت کا پتہ ہی نہیں کہ کب آئے گی. آئے گی تو تب کامل اسلام پر عمل کروں گا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو بھی زندگی بسر کرو حالت اسلام پر کرو. اور یاد رکھیں، اسلام پر مرنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آدمی موت کے وقت اللہ سے اچھی امید لگائے، گرچہ اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اسے اللہ کی ذات سے اچھی امید ہونی چاہیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، آپ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کوئی آدمی کی اس وقت تک موت نہ آئے یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اچھی امید نہ لگاتا ہو. مرے تو اچھی امید کے ساتھ مرے. کیوں اچھی امید کیوں لگائے؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کی امیدوں کے موافق ہوتا ہے، امیدوں کے مطابق ہے. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن بی شرا فلہ. اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اس کی امید کے مطابق ہوتا ہوں. وہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں اس کے لیے ویسا ہو جاؤں گا. اچھا گمان کرے گا اس کے لیے اچھا ہو جاؤں گا. میرے متعلق برا گمان کرے گا، مجھ سے بری امید رکھے گا، اس کے لیے برائی کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی جو زندگی بسر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جس راستے پر بندہ زندگی بسر کرتا ہے اسی راستے پر اللہ اس کو موت دیتا ہے. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات کو اختیار کرتا رہے، اس کی موت بھی اسی راستے پر آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر تم اللہ کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہو، پھر تمہارے موت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں ہے. جو ہماری زندگی ہے وہ کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. ہم کتنی دیر زندہ رہنے والے ہیں، ہم اس جگہ سے اٹھ سکیں گے نہیں اٹھ سکیں گے کسی کو نہیں معلوم. ہم اپنے بیوی بچوں کا چہرہ دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے کسی کو نہیں معلوم. تو ہماری جو بھی زندگی گزرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر میں گزرے. اس کے بعد اللہ نے کہا، حسن بصری رحمہ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں ان المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل وان الفاسق اساء الظن بربه فاساء العمل. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ سے اچھی امید لگاتا ہے، اسی لیے اس کا عمل بھی اچھا ہوتا ہے. اور اس کے بالمقابل ایک جو فاسق آدمی ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، وہ اللہ سے کبھی اچھی امید نہیں رکھتا، اسے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی ہی لگی رہتی ہے. اس کی مایوسی کی وجہ سے وہ کبھی اچھا عمل بھی نہیں کرتا. تو ہمارا عمل اچھا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں اچھی ہیں. اگر ہمارا عمل اچھا نہیں تو سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ سے کبھی اچھی امید بھی نہیں رکھتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب نہیں کرتے. ہمیں اللہ سے خیر طلب کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقے فرقے میں نہ بٹو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو. حبل کہتے ہیں رسی کو. رسی کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ذریعہ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کے لیے. آپ کنویں سے پانی نکالتے ہیں، ڈول اندر ڈالتے ہیں، تو ڈول کس سے بنی ہوتی ہے؟ رسی سے. تو یہ رسی پانی کو پیاسے تک پہنچاتی ہے یا پیاسے کو پانی تک پہنچاتی ہے. اور قرآن کا بھی یہی مسئلہ ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا. یہ ہمارے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان میں ایک حبل ہے، ایک ذریعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض. لوگوں، جو اللہ کی کتاب ہے وہ ایک ایسی رسی ہے جسے اللہ نے آسمان سے لے کر زمین تک چھوڑ رکھا ہے. بالکل صحیح روایت. اور ایک روایت میں ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ان هذا القرآن سبب طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم فتمسکوا به فإنکم لن تضلوا او لن تهلكوا بعده ابدا. لوگوں، یہ جو قرآن ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے اور ایک کنارہ تمہاری ہاتھوں میں ہے، اور جب تک تم اس کنارے کو تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یا دوسرے الفاظ میں تم کبھی ہلاک و برباد نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنا، اور کتاب و سنت پر عمل یہ ہمیں جوڑ کر رکھے گا. اور اس کے بعد ہی اللہ نے کہا ولا تفرقوا، اختلاف مت کرو، فرقہ فرقہ، گروہ گروہ اور ٹولی ٹولی میں نہ بٹو. یہ کب بٹو گے؟ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کو چھوڑ دو گے، تمہارا نتیجہ فرقہ واریت والا ہو جائے گا، تم گروہ میں بٹ جاؤ گے. اور آج جتنے فرقے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کتاب اللہ میں اختلاف کی وجہ سے نہیں ہے، قرآن پر عمل کی وجہ سے بھی نہیں ہے. یہ چھوٹا موٹا اختلاف یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں بھی پایا جاتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ان کے درمیان میں اختلاف اور ان کے درمیان میں فرقے نہیں ہوئے، بلکہ یہ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنا دل لگانے کا نتیجہ ہے. قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے، اللہ کی رسی کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور چیز کو اگر رسی تصور کرنے لگے، کسی اور چیز کو اپنی نجات تصور کرنے لگے، کسی اور چیز کو جنت کا راستہ سمجھنے لگے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا نتیجہ تفرقہ بازی ہوگا، اس کا نتیجہ فرقہ واریت ہوگی. اور جہالت کی حد تو یہ ہے کہ اس اختلاف کو لوگوں نے رحمت کا نام دے دیا. وہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. نعوذ باللہ. امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث نہیں بلکہ موضوع ہے، اسے لوگوں نے گڑھ لیا اور لوگ بس اپنی زبانوں سے گڑھ کر اسے پیش کرنے لگ گئے. اگر یہ اس امت کا اختلاف رحمت ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ الفاظ کیوں نکلتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم ضرور بھی ضرور پچھلے لوگوں کی پیروی کرو گے، بالش بالش پیروی کرو گے، ہاتھ ہاتھ پیروی کرو گے. ایک روایت کے مطابق بالکل تم ویسی پیروی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مثل ہوتا ہے. اگر اس میں سے ایک آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ طور پر منہ کالا کیا ہو تو میری امت میں سے بھی ایک آدمی ویسی حرکت کرے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے، میری امت میں 73 ہوں گے، 70 پر 3 ہوں گے، اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. بات پر اور الفاظ پر غور کریں. وہ لوگ جو کہتے ہیں اختلاف امت رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، ساروں کے حق میں رحمت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے متصادم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے ان کی یہ بات ٹکرا رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، ایک گروہ کے. صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 72 جہنم میں، ایک جنت میں، کون سا گروہ ہے، کون سی ملت ہے، کون سی جماعت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے صحابہ کے راستے پر چلے وہی گروہ، وہی جماعت جنت میں داخل ہونے والی ہے. تو وہ کون سی جماعت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے راستے پر چلتی ہے؟ اور صحابہ کا وہ کون سا راستہ ہے؟ تو وہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا،
تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اس کے بعد آیت ختم ہو رہی ہے. اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ نے بیان فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و احسان سے تمہارے دلوں کے درمیان میں محبت پیدا کر دی. یہ اوس و خزرج کے متعلق اللہ نے بات بیان فرمائی ہے کہ اوس و خزرج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ایک دوسرے کی خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور اپنے فضل و احسان سے اوس و خزرج کے درمیان میں محبت ڈال دی. اللہ نے اس اتحاد کی اہمیت کو واضح فرمایا اور اسے بیان فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ اس اتحاد کی قدر کرو. اتحاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ دنیا و آخرت میں سربلندی کا ایک عظیم ذریعہ ہے اور یہ چالاک قوموں کی نشانی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اور تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، تمہاری حالت بڑی بری ہو چکی تھی. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ نے تمہیں اس بدتر حالت سے بچایا. اگر دیکھا جائے تو دنیاوی حالت بھی اوس و خزرج کی بڑی بری تھی، دینی اعتبار سے بھی وہ بری حالت میں تھے، ان کے پاس کوئی صحیح راستہ نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی دونوں اعتبار سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور محبت کا ذریعہ قرآن مجید کو بنا دیا، انہیں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا درس دیا اور انہیں متفق کر دیا. اور جہاں تک بات دینی حالت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جہاں کا سب سے بہترین اور سب سے سیدھا دین انہیں عطا فرما دیا، جو کہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ جو دو نعمتیں ہیں یہ کوئی معمولی نعمتیں نہیں ہیں، تمہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، تمہیں اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا رہنے کی ضرورت ہے. تمہیں عمل پیرا ہونا چاہیے. اگر تم عمل پیرا نہیں ہوگے تو تم سے پہلے بھی لوگ جو جہنم کے دہانے تھے، موت آئی، جہنم میں لڑک گئے، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے. خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ندا میں مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں دو قاعدے بیان فرمائے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تقوی میں زندگی بسر ہونی چاہیے. آدمی جیے اللہ سے ڈرتے ہوئے جیے، مرے تب بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے مرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اکیلے میں ہو ڈرو، لوگوں کے درمیان میں ہو تب بھی ڈرو، کاروبار میں ہو تب بھی ڈرو، عبادتوں میں ہو تب بھی ڈرو. ہر حال میں اللہ سے ڈر ہمارے دلوں میں زندہ رہنا چاہیے. اور دوسرا قاعدہ اور دوسرا اصول اللہ نے بیان فرمایا وہ یہ کہ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوط تھام لو، یہ تمہاری سربلندی کا ذریعہ ہے. اگر اس کو چھوڑ دو گے تو ذلت و رسوائی پھر ہمارا مقدر بن جائے گی، جیسا کہ آج ہم نہ چاہتے ہوئے وہ حالات اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.